اس سے پہلے میرے عزیز کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے. یہ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوئی ہے اس لیے کہ ہم اس پہ تدبر کریں اور سوچیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں کیا فرماتا ہے. بہت ساری آیات اس طرح ہیں کہ ان کا ظاہر واضح ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر انہی آیات میں آپ زیادہ تدبر کریں تو پھر عقل انسان کا رک جاتا ہے کہ اس سے آگے بھی کیا احتمالات ہو سکتے ہیں. اور بہت ساری آیات ہیں کہ ان کے الفاظ تو واضح ہیں لیکن مقصد ان سے احتمالات بہت ہوتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے عزیز، یہ ایک سورہ مبارکہ یوسف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو بہترین کہانی، بہترین داستان سناتے ہیں. داستان حضرت یوسف علیہ السلام. لقد کان فی یوسف وإخوته آیات للسائلین. لقد کان یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں علامتیں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، جو سوال کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی کہانی میں اس میں بڑی نشانیاں ہیں. ایک نشانی یہ ہے میرے عزیزو کہ جماعت عمریہ کیا کہتے ہیں کہ اگر صحابہ نے غداری کی ہے، شیعہ تم یہی کہتے ہو کہ اکثر صحابہ نے غداری کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکام ہو گئے ہیں. تو یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بری طرح ناکامی ہے، بلکہ اللہ کی ناکامی ہے. جن کو اللہ نے چنا تھا، اللہ نے انتخاب کیا تھا، اللہ نے غلط لوگوں کو انتخاب کیا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ اپنے رسول کو چنتا ہے اور رسول کے اوصیاء کو چنتا ہے. صحابہ کو اللہ انتخاب نہیں کرتا. کہیں کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے کہ صحابہ کا بھی استفاء ہوتا ہے، اجتباء ہوتا ہے، ان کو بھی چنا جاتا ہے. یہ لوگ رہتے تھے عرب میں، وہیں پیدا ہوئے تھے. ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، مخلص ہو گئے، اور کچھ نہیں ہوئے. اللہ نے ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا ہے. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. قرآن کا بھی یہی فرمان ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، مخلص رہے، ہمارے سروں پر ان کا احترام، وہ ان کی محبت، ان کی تکریم ہمارا ایمان ہے. اور جن لوگوں نے غداری کی ہے ان سے محبت نہ کرنا بلکہ ان سے ناراض رہنا، یہ ہمارا ایمان ہے. تو عزیزو، یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے سب پیغمبر زادہ. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، الکریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. یہ ایک حدیث ہے اور اس کا اعراب میں نحات سوال کرتے ہیں کہ اس کا اعراب صحیح طریقے سے پڑھو. الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یعقوب، معاف کیجیے، یوسف ابن اسحاق ابن یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. تو یوسف علیہ السلام ایسے خاندان میں سے ہیں. اس کے بھائی بھی، ان کا نسب بھی یہی ہے، وہ بھی کوئی نستجیر باللہ حرامزادے تو نہیں تھے. برادران یوسف وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، ان کے نواسے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھتیجے تھے سب. اور یہ کوئی کافر مشرک تو نہیں تھے، شرابی تو نہیں تھے یہ لوگ، بت پرست تو نہیں تھے. یہ شروع بچپن ہی سے انبیاء کے گھر میں پھلے بڑے لوگ ہیں، معجزات دیکھے ہوئے انہوں نے. اور سب ان کو پتہ بھی ہے، سب کچھ حق ہے کہ یوسف علیہ السلام ہمارا بھائی ہے، اس سے پیار کرنا یہ عین رضا الہی ہے. ان کو پتہ ہے. اگر یہ پتہ نہیں تھا بچپن میں، شاید کہ کوئی کہہ دے کہ بچپن میں ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہوگا، چلے اگر یہ مان بھی لینا تو کم از کم یہ تو پتا تھا کہ اگر ان کو مارنا، ان کو مثلا ان کے ساتھ برائی کرنا یہ حرام ہے. اور ہمارے والد جو یعقوب علیہ السلام ہے، معصوم ہے، ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم ان کو کسی طرح سے ضرر پہنچائیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو بڑا دکھ ہوگا. ٹھیک ہے.
تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کو صرف اور صرف کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے کہ ابو اس سے پیار بڑے کرتے ہیں. اب ہمارے والد گرامی ہیں، وہ چھوٹا ننھا خوبصورت، اور چھوٹا بھائی انسان کو کتنا پیارا بھی ہوتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے اگر آپ کا چھوٹا بھائی ہے وہ خوبصورت نہ بھی ہونا انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے. حال یہ کہ اگر وہ چھوٹا بھائی ذہین ہو، خوبصورت ہو، شیرین زباں ہو، وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہو، وہ تو بہت ہی پیارا ہوتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے نا، جان سے بھی پیارا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھو اللہ کی قدرت دیکھو، ٹھیک ہے نا. باپ کون ہے؟ یعقوب. دادا کون ہے؟ اسحاق. پردادا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. سب انبیاء. چچا کون ہے؟ یعنی والد کے چچا، یعقوب کے چچا کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اتنے معجزات ان لوگوں، سبحان اللہ، انبیاء کا گھرانہ. لیکن اس کے باوجود ایک بہت ہی دنیاوی بات کے لیے، چھوٹی سے منفعت کے لیے، چھوٹی سے منفعت، زیادہ منفعت تو نہیں ہے نا، کہ اب والد صاحب سے پیار کرتے ہیں، بھائی کو مارا ہے، بھائی کو کوے میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد اس کو غلامی میں فروخت کر دیا کہ لے کے جاؤ، اس کو دور لے کے جاؤ. اس کو قتل بھی کرتے. ایک بھائی نے منع کیا قتل نہ کرو، یہ والد صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو قتل کیا تم لوگوں نے، قتل نہ کرو. تو اس کے کہنے پر سفارش پہ قتل نہیں کیا، اس کو غلامی میں بھیج دیا اپنے چھوٹے ننھے سے بھائی کو، ٹھیک ہے نا. اور والد کو جا کے فراڈ دے کے کہ قمیص لے لیا یوسف علیہ السلام کا، اس پہ خون ڈال دیا، خون کسی کیا بولتے ہیں جو بکری ہوتا ہے اس کا جو بچہ ہوتا ہے، لیمب کا خون اس میں لگا کے اس کو دے دیا کہ بھائی اس کو بیریہ نے کھایا ہے. فراڈ کیا نا اس والد. اور والد اتنے روتے رہے سالوں کے سال، 80 سال ان کے اپنی کتابوں میں ہیں. ان کو رحم نہیں آیا کہ سچی بات بتا دیں والد کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور توبہ کر لیں. کچھ نہیں، پرواہ نہیں ہے. والد صاحب کے آنکھیں کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے. تو عزیزو، اگر یہ انبیاء کے اولاد ہیں، دیکھو دنیا کے خاطر لوگ کیا کرتے ہیں، جہالت، حماقت، شیطان جب انسان پہ چاہ جائے، ٹھیک ہے نا، انسان اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کو بھی بھول جاتا ہے، حلال کو بھی بھول جاتا ہے، حرام کو بھی بھول جاتا ہے. اذیت والد کو اذیت کرنا حرام ہے. اب والد اگر حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا نبی ہو، اس کو اتنا اذیت کرو کہ اس کی آنکھیں سفید ہو جائیں، اندھے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. چھوٹے بھائی کو آپ غلامی میں قتل کرنے کی کوشش کرو، پھر اس کو غلامی میں بیچ دو. تو دیکھو ایک ہلکی سی دنیاوی بات کے لیے وہ پیغمبر زادے تھے، اور سب کے سب 11 مل کے انہوں نے یہ کام کیا نا. ایک بنیامین ساتھ نہیں تھا، چلو 10 ملے تھے. انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام پہ اس طرح کا ظلم کیا تھا، ٹھیک ہے نا. اکثریت ان کی، ٹھیک ہے نا. تو جب جماعت عمریہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو، بتاؤ کہ اگر صحابہ نے غداری کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو یہ رسول کی ناکامی ہے، ایک بات. دوسرا، اللہ نے غلط لوگوں کو چنا ہے. یہ تو تم اللہ سے غلطی کا نسبت دیتے ہو. تو اس کا جواب یہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو نہیں چنتا. اللہ تعالیٰ نے جن کا انتخاب کیا ہے اس کو تو پہلے مانو، تم اس کو تو پہلے مانو. اگر وسیع کو انتخاب نہیں کرتا تو صحابہ کو کیسے اس نے انتخاب کیا؟ کہاں پہ وہ روایت، کہاں پہ وہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو انتخاب کیا ہے؟ انتخاب ہی نہیں کیا، وہ بس خلق کیا، ادھر رہتے تھے، کچھ ایمان لائے کچھ ایمان نہیں لائے، ختم بات. دوسری بات تم حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزندوں کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اگر وہ ایک چھوٹی سی دنیاوی بات کہ والد ان سے پیار کرتے ہیں، اور وہ سب بڑے آدمی تھے، ایسے بھی نہیں تھے کہ وہ بھی بچے ہوں، وہ بچے نہیں تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ جوان لوگ تھے، مرد تھے. ایسے الٹے کام کے لیے انہوں نے اتنا ظلم کیا اپنے والد کے ساتھ. وہ پیغمبر زادے تھے، یہ تو مشرک زادے ہیں سب صحابہ. اور یہ بھی بہت عظیم دنیاوی بات کے لیے. کون سی دنیاوی بات کے لیے؟ سلطنت، اتنی بڑی سلطنت جو پورے سرزمین ارض پر، پورے کرۂ ارضی پر سب سے بڑی خلافت بننے والا ہے. روم اور ایران کو شکست دے کر سب سے بڑی امپائر بننے والا ہے. اس کے لیے اگر وہ ٹھیک ہے نا، جیسے مثلا اب دیکھیے دنیا کی تاریخ میں کتنے لوگوں نے حکومت کے لیے اپنے باپ کو قتل کیا ہے، کتنے لوگوں نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا، الا ماشاء اللہ کتنے زیادہ ہیں. رنجیت سنگھ، اس کا ایک بیٹا تھا، یہ جو شیر پنجاب کہلاتا ہے، سکھوں کا پہلا امپرر رنجیت سنگھ، اس کا ایک بیٹا تھا کڑک سنگھ،
ٹھیک ہے نا. اور اس کا ایک دوسرا بھائی تھا, میرے خیال میں جٹ سنگھ تھا, کیا نام تھا, اس نے اپنے بھائی, بڑے بھائی اور پھر اس کے بیٹے نونہال سنگھ, ان کا کیسے قتل کرایا تاکہ میں خود حکومت پہ پہنچ جاؤں, اور اس کو دوسروں نے کس طرح قتل کیا. ٹھیک ہے نا. یا اورنگزیب کے زمانے میں, یا اس طرح کے مثالیں تو بہت ہیں. اب مسئلے سے دور نہ جائیں. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں بہت آیات ہیں, آیات للسائلین. پھر ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کیا کیا, اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے گئے والد سے کہ ہم ان کو کھیلنے لے کے جا رہے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کو کھیل کے لیے لے کے جا رہے ہیں, تفریح کے لیے, اور قسمیں کہیں کہ ہم ان کو ضائع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد کیا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا, پھر غلامی میں بیچ دی, اور ان کا قمیص لے کر اس پہ خون لگا دیا, والد کے لیے لے کے آیا. والد کے لیے جب لے کے آئے تو قال بل سولت لکم انفسکم امرا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص جب دیکھی حضرت یوسف علیہ السلام کے, قمیص نہیں پٹا ہے لیکن اس پہ خون لگا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی جانور نے میرے فرزند پہ حملہ کیا ہے تو اس کا قمیص جو ہے پارا پارا ہونا چاہیے, لیکن قمیص سالم ہے, قمیص سالم ہے اور اس پہ خون لگا ہوا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا, تمہارے انفس نے, تمہارے نفسوں نے, تمہاری شہوت نے کوئی دھوکہ بنایا ہے. کسی بات کی سولت تصویر یعنی تزیین, کسی بات کو دھوکے کو بنا کر مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو تم لوگ. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ, معاف کیجیے, حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ جو کہانی ان کو سنائی جا رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جانور درندے نے کھایا ہے, یہ جھوٹ ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا, کہ آپ جو ہیں ایک جھوٹی بات کو میرے لیے اس کو حق کی صورت میں پیش کرنا چاہتے ہو. فصبر جمیل, تو میں صبر جمیل کرتا ہوں, میں بہت صبر جمیل, اللہ کی رضا کے لیے جمیل صبر جمیل کرتا ہوں. عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ سب میرے فرزند میرے پاس واپس آ جائیں, بنیامین بھی آ جائے اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی آ جائے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ, انہوں نے اپنے فرزندوں سے اعراض کیا, اپنے فرزندوں سے پشت کیا. وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف, یا اسفا یعنی وہ اس طرح کہتے رہتے تھے, یا حسرتا علی یوسف, یوسف کی درد, یوسف کہتے تھے اور آہ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اور ان کی دونوں آنکھ, ایک آنکھ نہیں دونوں آنکھ, اتنے روئے اتنا گریہ کیا, بھلے کہ ان کی دونوں آنکھیں, ان کی جو سیاہی تھی وہ سفیدی میں تبدیل, آنکھیں کیا ہو گئیں, اندھے, نابینا ہو گئے. فَهُوَ كَظِيمٌ, وہ غم سے بھرے ہوئے شخص تھے, غم سے پورا غم زدہ. فرزندوں نے کیا کہا, قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف, ان کے بیٹوں نے ان سے عرض کیا, یہی جو ناخلف ناصالح فرزند ہے, تاللہ اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کا ذکر کرتا ہے, تو ہمیشہ یوسف یوسف یوسف, تاللہ تفتأ تذکر یوسف, تو کبھی اس یوسف علیہ السلام کی ذکر سے تو تھکتا نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ عزیزو آیات للسائلین, اس مسئلے میں آیات ہیں پوچھنے والوں کے لیے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام پہ ایک مصیبت آئی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ مصیبت یہ ہے کہ ان کا فرزند, ان کو پتہ ہے کہ زندہ ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تم نے فراڈ کیا میرے ساتھ, میرا بیٹا جو ہے وہ اس کو درندے نے نہیں کھایا ہے. اس کے علاوہ حدیث میں ہے کہ انہوں نے ملک الموت سے بھی پوچھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کہ اے ملک الموت مجھے بتا, کیا تو نے یوسف کا قبض روح کیا ہے؟ تو ملک الموت نے ان سے کہا تھا کہ میں نے یوسف کو قبض روح نہیں کیا. تو اس کو پتہ ہے کہ یوسف زندہ ہے, اس کے باوجود یوسف کے فراق میں یوسف سے اتنا پیار ہے کہ وہ روتے ہیں, ان کی دونوں آنکھیں اندھے ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اس کو کیا بولتے ہیں, یہ تو بہت ہی عزاداری ہے, اس طرح عزاداری تو کوئی کر نہیں سکتا. اس طرح فراق میں, یوسف کے غم میں, یوسف کے حسرت میں, یوسف کی محبت میں رونا, یہ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یوسف زندہ ہے. اچھا, ان کے فرزند کہتے ہیں آپ ہمیشہ یوسف یوسف کہتے ہیں, وہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے نا, وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم تم ہمیشہ یوسف کا ذکر کرتے ہو. حتی تکون حرضن, حرضن بولتے ہیں اس شخص کو جو بالکل مشرف بالموت ہو, یعنی انسان بالکل بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور بات کی وجہ سے بالکل مرنے لگے,
موت اس کا قریب آ جائے. ٹھیک ہے نا. تم اتنا یوسف کرتے ہو کہ تو مر جائے گا، یعنی تکون اتنا ضعیف ہو جائے، اتنا کمزور ہو جاؤ گے کہ تو کیا ہوگا، موت پہ مشرف ہوگا. او تکون من الحالکین، یا یہ کہ بالکل آپ مر جائیں گے یوسف کرتے کرتے یوسف کا ذکر، یوسف یا حسرت علی یوسف کرتے کرتے آپ مر جائیں گے. ٹھیک ہے نا. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ میرا شکوہ، یہ میرا درد دل اللہ تعالیٰ سے ہے، اور میں اللہ سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ نبی ہیں، ان کے لیے وحی آتا ہے. ٹھیک ہے عزیزوں. پھر فرمایا اپنے بیٹوں سے یا بنیا اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، فرمایا اپنے فرزندوں سے وہ کہ میرے فرزند اٹھ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو. یوسف علیہ السلام اور بنیامین، تو پتہ ہے کہ یوسف زندہ ہے، مردے کی کیا نہیں ہوتی، اگر ایک شخص مر چکا ہے اس کا کیا وہ تلاش کریں. تو ان سے فرمایا کہ تلاش کرو. بہرحال میرے عزیزو، ان آیات میں آپ نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں اتنے روئے، آنکھیں اندھے ہو گئے. ان کے فرزندوں نے شہادت دی کہ یہ ہمیشہ صبح و شام یوسف کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ یوسف کرتے کرتے عنقریب یہ مر جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ یوسف کی تلاش کرو. یعنی یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہے کہ یوسف زندہ ہے. تو عزیزو، یوسف زندہ، کیسا زندہ ہے؟ وہ یوسف بادشاہ بن چکا ہے. یوسف کمال کی زندگی کر رہا ہے بھائی. یوسف تخت مصر پہ بادشاہت کی عالم ہے، سر پہ تاج ہے، سب اس کی طاعت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یوسف علیہ السلام تو وہ تو بڑی عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کا فراق ان کے دل میں ایسا ہے. تو اب یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے پیار ہے. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی یعقوب سے پیار. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کچھ جملے جو مفسرین نے کہا ہے. اب مفسرین کی باتیں تو بہت ہیں. یہ تفسیر سمرقندی، تفسیر بحر العلوم ہے، مخالفین کی تفسیر ہے، جزء ثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ فصبر جمیل روایت کرتے ہیں حسن بصری سے کہ انہوں نے کہا انہو مکث یعقوب 80 سنة ما تجف دموعه ولا يفارق قلبه الحزن یوما. یوسف علیہ السلام 80 سال تک 80 سال تک ان کا اشک جو ہے، ان کے آنسو خشک نہیں ہوئے، اور حزن ان کے دل سے ایک دن بھی نہیں نکلا. وما كان على الارض يومئذ احد اکرم على الله من. اور اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نزدیک سب سے پیارے تھے اس زمانے میں. تو 80 سال تک وہ روتے رہے، اسی لیے ان کے آنکھ جو ہیں اندھے ہو گئے. اچھا، تو اس لیے اگر شیعہ اس غم میں روئیں، اس غم میں اظہار حزن کریں، اس غم میں اپنے بدن سے خون بہائیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی مصیبت کوئی خاص مصیبت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے. ایک والد اپنے بیٹے سے بچڑ گئے ہیں، وہ پتہ بھی کہ بیٹا زندہ ہے، اور بیٹا بہت اچھی حالت میں ہے. ان کا فرزند جو ہے بہترین حالت میں بادشاہ بنے مصر کے، اس زمانے کے سب سے بڑی جو امپائر ہے اس کے سربراہ بنے حضرت یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. شروع میں کچھ ان کو تکلیف تھی کہ مثلا وہ کنویں میں تھے، کچھ دن کنویں سے جب نکل گئے تو قافلہ والوں کے ساتھ گئے مصر. وہاں پہ ایک وزیر کے گھر، ایک فوج کے جنرل کے گھر، وہاں پہ وہ مقیم ہوئے، بہترین زندگی گزار رہے ہیں. پھر ان پہ تہمت ہوا تو کچھ سال وہ جیل میں تھے. اس کے بعد وہ تو پھر وزیر بنے، پھر مصر کے پوری بادشاہت ان کے ہاتھ میں تھی نا. تو وہ تو کافی اچھی حالت تھی ان کی. لیکن دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی مصیبت اگر دیکھیں، وہ تو کوئی قیاس ہی نہیں ہے جو حضرت یوسف پہ علیہ السلام پہ آیا ہے. امام حسین علیہ السلام کے ایک لمحہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، ایک لمحہ مصیبت، ایک سیکنڈ، ملی سیکنڈ کی مصیبت حضرت یوسف علیہ السلام کی تمام زندگی کے مصائب سے ہزاروں گنا زیادہ.